مضمون نویسی، عنوان یوم اطفال۔ 14 نومبر 1889 کو الہ آباد میں ایک ایسے بچے نے جنم لیا جو آگے چل کر آزاد ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم بنا۔ وہ بچہ کون تھا؟ جی ہاں، پنڈت جواہر لال نہرو، جنہیں بچے پیار سے چاچا نہرو کہتے ہیں۔ پنڈت نہرو کو بچوں سے بہت پیار تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی سالگرہ کے دن کو بچوں کا دن یعنی یوم اطفال قرار دیا۔ اسی لیے ہر سال 14 نومبر کو سارے دیش میں بچوں کا دن منایا جاتا ہے۔ پنڈت نہرو کے والد کا نام موتی لال نہرو تھا۔ وہ الہ آباد کے مشہور وکیل تھے۔ ان کا گھرانہ بہت خوشحال تھا۔ پنڈت نہرو کو گھر میں ہر طرح کا عیش و آرام حاصل تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ گھر پر انہیں استاد میاں پڑھانے آتے تھے۔ وہ اپنے والد سے بہت ڈرتے تھے کیونکہ وہ تعلیم و تربیت میں بہت سخت تھے۔ پنڈت نہرو کے بچپن کا واقعہ ہے۔ ان کی عمر 5 برس کی تھی۔ انہوں نے اپنے والد کی میز پر 2 قلم رکھے دیکھے۔ انہوں نے سوچا کہ والد صاحب کو ایک ساتھ 2 قلم کی کیا ضرورت ہوگی، ایک قلم اٹھا کر رکھ لیا۔ بعد میں قلم کی تلاش شروع ہوئی۔ ان کے والد نوکروں پر بہت ناراض ہوئے۔ پنڈت نہرو ڈر کی وجہ سے خاموش تھے۔ آخر راز کھل ہی گیا اور ان کے والد نے پنڈت نہرو کی خوب پٹائی کی۔ پنڈت نہرو کی اعلیٰ تعلیم لندن میں ہوئی۔ وہاں انہوں نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور وطن واپس آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ دیش انگریزوں کا غلام ہے۔ انگریز ہندوستانیوں پر بہت ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ انہوں نے گاندھی جی اور مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ تحریک آزادی میں سرگرم حصہ لیا۔ جگہ جگہ تقریریں کیے۔ انگریزوں کے خلاف مختلف تحریکیں چلائی۔ کئی بار جیل گئے۔ آخر کار 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا۔ پنڈت نہرو کو ملک کا پہلا وزیر اعظم بنایا گیا۔ پنڈت نہرو نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کی۔ انہوں نے مختلف ممالک کا دورہ کیا، جنگ کے خطرے کو ٹالتے رہے، غیر ممالک کے بہت سے مسائل کو حل کیا، دنیا کے لوگوں کو مل جل کر رہنے کا پیغام دیا۔ اسی لیے لوگ انہیں امن کا فرشتہ بھی کہتے تھے۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے۔ پنڈت نہرو
वजीर आजम होते हुए भी बच्चों के साथ घुल मिल जाते थे, क्योंकि उन्हें बच्चों से बड़ी मोहब्बत थी। कोई छोटा बच्चा करीब आता तो उसे गोद में उठा लेते। वो बच्चों के साथ बातें करते, मुख्तलिफ खेल खेलते, उन्हें कहानियां सुनाते, खुद भी हंसते और बच्चों को भी हंसाते। गर्ज बच्चों के साथ वो खुद एक बच्चा बन जाते। इसीलिए उनके इंतकाल के बाद भी बच्चे उन्हें याद करते हैं। शुक्रिया।